رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ہزار رمضان المبارک کا یہ جمعہ المبارک چوتھا جمعہ المبارک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر یہ اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت اور نادانیوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس علاقے کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات دیوکار آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ میرے آقا عالم الجسم صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کی وہ صحابہ حضور علیہ السلام کی امت کے وہ چمکتے ہوئے ستارے کہ جنہوں نے ساری زندگیاں اسلام کے لیے گزاری، جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اسلام کے لیے، اپنے بچے بھی دے دیے، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، انہوں نے جنگوں میں بھی جا کر لڑائیاں کی اور انہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے حضور کے دین کا ساتھ دیا، حضور کی عظمت کے اوپر پہرا دیا، نبی کی عزت کے اوپر پہرا دیا اور اسلام کے لیے لڑتے رہے اور اپنی جان خدا کی بارگاہ میں سپرد کرتے رہے۔ میں نے ان میں سے ایک صحابی رسول کا ایک واقعہ کی صورت بیان کرنا ہے۔ وہ صحابہ، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان یہ ہے، فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن افسوس آج اس دور کے اندر ہم نے اپنے سٹار کوئی اور بنا لیے، ہم نے فلموں والے سٹار بنا لیے، ہم نے اپنی عادتیں ان گندی عورتوں کی طرز پر ہماری عورتوں نے اپنی عادتیں بنا لی اور ہمارے مردوں نے ان گندے مردوں کی طرز پہ اپنی عادتیں بنا لی۔ لباس، فیشن اور جناب زندگی کا چال چلن ہم نے وہ اختیار کر لیا جو انگریزوں کا ہے، جو کفار کے ان ہیرو کا ہے۔ وہ ہمارے ہیرو نہیں، وہ ہماری نمونہ نہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارے مردوں کے مشعل راہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں اور حیدر کرار ہیں۔ اور اگر ہماری عورتوں کی کوئی مشعل راہ ہے اور ہماری عورتوں کے لیے کوئی نمونہ ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں اور حضرت حفصہ بنت عمر ہیں۔ اور ہماری عورتوں کی
اگر کوئی مشعل راہ ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں مردوں میں بھی اور ہمیں عورتوں میں بھی ہمیں اگر کوئی رہبر و رہنما بنانا ہوگا تو میرے آقا کے ان مقدس نسبتوں والے صحابہ اور حضور کی آل کو بنانا ہوگا۔ آج میں جس واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، اس واقعے کا ذکر خود قرآن نے بیان کیا۔ قیامت آ سکتی ہے مگر اس واقعے کو کوئی دھندلا نہیں سکتا، اس واقعے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس واقعے کی عظمت ہر ایک کے دل میں اثر کرتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان موجود ہو۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے اللہ والوں کے قصوں میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے اس کے لیے نصیحتیں ہیں۔ کاش ہم یہ واقعہ سن کے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے۔ حضرات محترم، آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ہے، اور یہ اس کا پس منظر، اور میں ساری بات آپ کو بتاؤں تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کے بارے میں محبوب جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حکم ہوا جہاد کا کہ جہاد کرنا ہے، لیکن وہ 3 صحابہ مخلص ایمان والے، وہ 3 پیچھے رہ گئے۔ اب میں سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ فرمایا حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ جب سرکار واپس آئے تو ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ ہم جائیں کہاں۔ اور فرمایا وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان کے اوپر بھاری ہو گئی، ان کا زندہ رہنا بھی محال ہو گیا۔ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر خدا کی بارگاہ ہی بچا سکتی ہے۔ اور ثم تاب علیہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، اور اس غزوہ کے اندر 3 صحابہ کرام تھے جو اپنی غفلت کی وجہ سے غزوہ سے پیچھے رہ گئے، جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ہیں، دوسرے حضرت مرارہ بن ربیع ہیں، اور تیسرے ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ کرام، اور ان میں سے جو حضرت کعب بن مالک ہیں وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اور بخاری اور مسلم شریف کے اندر متفق علیہ جو حدیث ہے جس میں سارے عنوان موجود ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ صحابی اپنی روایات خود بیان کرتے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کو بلایا تو اس وقت میرے پاس مال بھی تھا اور میری صحت بھی درست تھی، اور میرے پاس اس وقت اتنا مال تھا کہ اس وقت میرے پاس سواری کی 2 جانور تھے، 2 اونٹنیاں تھیں، اور اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں تھیں۔ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا لمحہ تھا کہ جب میرے لیے سواری کے 2 جانور تھے، اور یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ بڑے اسرت کے اندر اور تنگی کے اندر اور انتہائی پریشانی اور مشقت کے اندر لڑا گیا ہے، اور طرح طرح کی مشکلات اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ایک تو سخت گرمی کا موسم تھا، اور گرمی بھی عرب کی گرمی، صحرائی علاقے کی وہ گرمی بڑی شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور دوسرا کہ سفر بہت طویل تھا، 500 میل سے بھی زیادہ مسافت غزوہ تبوک کی تھی، اور صحابہ کرام کیا جو سفر تھا وہ بھی جان گداز سفر تھا، بڑا ہی مشکل ترین سفر تھا، اس میں بہت ہی پریشانی تھی اور سواریاں بھی کم تھیں، حتیٰ کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 2 آدمی باری باری سواری کرتے، ایک پیدل چلتا اور ایک سواری کرتا، اور پانی کا عالم یہ تھا کہ پانی نہیں تھا، اور صحابہ کرام پانی کی کمی کی وجہ سے جب اونٹ کو ذبح کرتے تو اونٹ کی اوجری کے اندر، کیونکہ اونٹ 20 دن کا پانی اپنے اندر
سیو کرتا ہے، تو اونٹ کے اندر جو پانی موجود ہوتا، اونٹ کے اس پانی والی جگہ کھول کے اندر، تو اسی کا پانی استعمال کرتے، اس کے علاوہ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اونٹوں کو ذبح کر کے وہ پانی لیتے، پانی استعمال کرتے، اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کے اندر سے پانی نکالتے اور اسی سے وضو کرتے، اسی سے وہ اپنا پانی پیتے اور وہی استعمال کرتے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ انتہائی مشکل حالات تھے، اور یہ ایسے حالات تھے جن کے اندر صحابہ کرام کی ہمتیں جواب دینے لگیں، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 30,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ 30,000 صحابہ کرام، جتنی مشکلوں کے بعد بھی آج اگر مسلمان کو کہا جائے کہ حضور کی حرمت پر پہرا دو یا ناموس رسالت پر پہرا دو، تو وہ کہتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ کرام نے نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، سب کچھ مصطفیٰ کی جان پہ قربان کر دیا۔ اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ محمد ہیں متائے عالم و ایجاد سے پیارے، پیدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت ہے۔ تو حضرت ایک بات مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اونٹنیاں بھی 2 تھیں، میرے پاس میری صحت بھی اچھی تھی، میری اونٹنیاں بھی تھیں، لیکن جب یہ قافلہ تیار ہوا تو مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت فارغ نہیں تھا، کسی کام میں مصروف تھا، میں نے کہا کل یہ کام کر کے نا تو میں سفر میں صحابہ کرام کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن میری فراغت میں نہ رہا اور میں کام میں مصروف رہا، وہ دن بھی گزر گیا۔ اس کے بعد دوسرا دن بھی میں فارغ نہ ہوا، تیسرا دن بھی میں فارغ نہ ہوا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں پیچھے مل جاؤں گا صحابہ کرام کو جا کر اور میں بھی غزوہ میں چلا جاؤں گا۔ تیسرے دن کے بعد کئی دن گزر گئے اور میں فارغ نہ ہوا، میری مصروفیت زیادہ تھی۔ بالآخر میں نے سوچا، کئی دن کے بعد مجھے خیال آیا، میں نے سوچا کہ اب تو قافلہ بہت دور چلا گیا ہوگا، اب میرا جانا نہیں بنتا، میں وہاں جا کر بھی کیا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جانے کا ارادہ ترک کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب کبھی میں بازار میں جاتا تو بازار میں دیکھتا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا تھا سوائے منافقین کے، کہ جو منافقت کے ساتھ ان کو تہمت لگی ہوئی تھی کہ یہ منافق لوگ ہیں، یا پھر وہ لوگ کہ جو مسلمان تھے خالص ایمان والے لیکن معذور تھے، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، معذور تھے، میں نے ان کو دیکھا، یا پھر ایسے لوگ جو لڑ نہیں سکتے تھے، میں نے ان کو دیکھا۔ اس کے علاوہ پورے بازار کے اندر کوئی مجھے مسلمان نظر نہیں آتا تھا، کوئی مجھے نظر نہیں آتا تھا ایسا کہ جس نے جہاد پہ جانا ہو اور جہاد پہ نہ گیا سوائے منافقوں کے۔ تو میں دل ہی دل میں خیال کرتا اور میں بار بار سوچتا کہ میں پیچھے چلا جاؤں، اب بھی میں پیچھے چلا جاؤں صحابہ کرام کے ساتھ اور حضور کا حکم میں مان لوں اور چلا جاؤں، لیکن کاش میں ایسا کر سکتا۔ اپنے ارادے کے باوجود میں یہ نہیں کر سکا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب یہ تبوک کا معاملہ مکمل ہو گیا اور مجھے اطلاع ملنے شروع ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوا، مجھے غم و رنج نے آ لیا۔ میں پریشان اس وجہ سے تھا کہ جب سرکار آئیں گے تو میں سرکار کو کیا بات کروں گا، کون سا عذر پیش کروں گا کہ میں جنگ میں کیوں نہیں گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں خود بھی سوچتا رہا اور لوگوں سے بھی مشورہ کرتا رہا کہ میں کیا کروں۔ میں بڑا تذبذب کے اندر تھا، بڑے شک و شبہ کے اندر تھا کہ میں سرکار کو کیا بات کروں گا، کیا میں اپنا بہانہ بنا کر عذر پیش کر دوں یا سچی بات کر دوں۔ کہتے ہیں کہ جب سرکار آ گئے نا مدینہ طیبہ کے اندر تو میرا تذبذب جاتا رہا۔ میں نے کہا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جھوٹ سے کام نہیں چلتا، یہاں سچ سے ہی جان بچے گی، یہاں سچ سے ہی جان بچے گی۔ جھوٹ سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، جھوٹا انسان زندگی میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ لوگ منہ پہ تو تعریفیں کرتے ہیں کہ واقعی بڑا چرب زبان ہے، لیکن
پیٹھ پیچھے اس پر لان تان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹا شخص ہے، اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تو بہانہ بنا لے، لیکن میرا تذبذب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جن کا یہ فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، میں چاہوں گا سرکار کے بارگاہ میں اپنا اصل طور پر جو میرا واقعہ ہے میں وہ پیش کروں گا، جو میری وجہ ہے اصل وہ میں پیش کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میری جو غفلت ہے، میری جو سستی اور نادانی ہے، میں وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب ہوا کیا، سرکار علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، یہ سرکار کا معمول تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ معمول بنا لیں کہ جب سفر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں یا گھر میں ہی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اس کے بعد سرکار جاتے اپنی سب سے پیاری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر، پھر ازواج محترمات کے گھر تشریف لے جاتے، اور سرکار جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور جب نفل سے فارغ ہوئے تو وہ منافق لوگ جو جنگ میں نہیں گئے تھے تبوک کے موقع پر، وہ آ کے سرکار کو بہانے بنا کر سرکار کو اپنے عذر پیش کرنے لگے، اور سرکار بھی ان کے عذر قبول فرما رہے تھے، اور بظاہر جو ان کا عذر تھا وہ سرکار قبول فرما رہے تھے، اور ان کے جو باطن کے معاملات تھے وہ اللہ کے سپرد کر رہے تھے۔ اب وہ خوشی خوشی جا رہے تھے، لوگوں نے مجھے کان میں کہا اے کعب بن مالک تو بھی وہی بات کر لے جو ان لوگوں نے بہانہ بنائے، تو بھی بنا لے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، یہاں کچھ چھپا نہیں ہے۔ میں گیا، میں نے سرکار کو عرض کی یا رسول اللہ میری غفلت کی وجہ سے، میری سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار آیا بیٹھا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اما ھذا فصدق فقم حتی یقضی اللہ فیک۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے، فاما ھذا فصدق، یہ وہ بندہ ہے جس نے سچ بولا ہے۔ کتنے بندوں میں سے اس بندے نے سچ بولا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا، یہ وہ بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم کھڑا ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ تیرا رب تیرے بارے میں فیصلہ نازل فرما دے۔ چلا جا میری بارگاہ سے، چلا جا یہاں تک کہ تیرا رب تیرے بارے میں فیصلہ نازل فرمائے۔ اب حضرت آپ بن مالک جب اٹھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، لوگوں نے کہا کعب تو نے سچ بول کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے، تو بھی جھوٹ بول لیتا اور تو بھی کوئی بہانہ بنا لیتا، تیری جان بخشی ہو جاتی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اے لوگو میں ایک گناہ کر چکا تھا کہ میں جہاد پہ نہیں گیا، کیا تم مجھ سے دوسرا گناہ کروانا چاہتے ہو؟ میں سرکار کی بارگاہ میں جا کے جھوٹ بول لوں کہ میں فلاں وجہ سے نہیں گیا، میری فلاں بیماری تھی، فلاں پریشانی تھی؟ نہیں، میں مصیبت ضرور برداشت کر لوں گا، لیکن رب کی بارگاہ میں میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ہوا کیا، میرے آقا علیہ السلام جب یہ حکم ملا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ چلے جاؤ دوبارہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں کوئی اور عذر پیش کر دو۔ میں نے خیال کیا، لیکن پھر میں نے یہ خیال ترک کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے جو حکم کیا میرے بارے میں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے لیے حضور نے یہ حکم کیا ہو کہ اٹھ جا، جب تک تیرا رب فیصلہ نہ کرے اس وقت تک تو میری بارگاہ میں نہ آ، کیا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 2 شخص اور بھی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے یہ حکم فرمایا ہے۔ تو حکم کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے منع کر دیا صحابہ کو، فرمایا ان سے بات بھی نہیں کرنی، ان سے کلام بھی نہیں کرنا، ان سے بولنا بھی نہیں ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ حکم سرکار علیہ السلام نے کیا، اور سرکار جو حکم کرتے، ایسے تو نہیں تھا کہ آج کے 14ویں صدی کا کوئی مسلمان ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کر دے اور اپنے نفس کو خوش کرتا رہے۔ وہ صحابہ ایسے تھے
کہ سرکار نے جو حکم کیا فوراً حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اب لوگوں نے ہم سے سلام کلام چھوڑ دیا، ہم اگر کسی کو سلام کرتے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اور کوئی بندہ ہم سے سلام نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یہ وہ دیش ہی نہیں ہے جس میں ہم نے بچپن سے جوانی تک زندگی گزاری، یہ وہ لمحے ہی نہیں ہیں، یہ وہ در و دیوار ہی نہیں ہے، در و دیوار بھی ہم سے غیر مانوس ہو گئے، گویا ہم کسی ایسے ویرانے میں چلے گئے ہیں جہاں ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پہچانتا ہے، لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ معاملہ یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ سرد مہری سے میں بڑا تنگ آ گیا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے بہت ہی قریبی دوست حضرت قتادہ جو میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں ان سے جا کے بات کرتا ہوں۔ وہ باغ میں تھے، میں گیا باغ میں، اور باغ میں جا کر میں نے ان سے کہا، اے قتادہ کیا بتاؤ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ میرے سلام کا تم نے جواب نہیں دیا، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ قتادہ خاموش تھے، وہ بول کچھ نہیں رہے تھے، خاموشی کے عالم میں تھے، چپ تھے۔ انہوں نے کہا پھر میں تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ پھر اس کے بعد بھی وہ خاموش۔ تیسری بار کہا، اے قتادہ بتا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ پھر بھی خاموش۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بتا کیا اللہ اور اس کے رسول مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے؟ قتادہ نے صرف یہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم۔ یہ تو قتادہ، یہ تو اے مالک، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو میری حالت ہوئی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی تمنا اور آرزو لے کر گیا تھا، میں اس وقت سمجھتا تھا کہ پورے لوگوں میں سے یہی ہے جو میرا خیر خواہ ہے، لیکن جب اس نے مجھے یہ جواب دیا میرا دل ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگ گیا کہ حتیٰ کہ میری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں بے دلی کے ساتھ واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد شاہ غسان کا ایلچی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کو ملنا ہے۔ لوگوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارے سے کہا کہ وہ رہا کعب بن مالک۔ اب غسان وہ کافر تھا، شاہ غسان کا بادشاہ کافر تھا۔ اس کے ایلچی نے حضرت کعب بن مالک کو ایک خط دیا، خط کھولا، لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی جفا کی ہے، تو ایسا بندہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، تو میرے دربار میں آ جا، تیری عزت بھی کی جائے گی، تیرا احترام بھی کیا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اسی جگہ میں نے اس خط کو پھاڑ ڈالا اور میں نے اس ایلچی کو کہا جا اپنے بادشاہ کو کہہ دے کہ تیرے خط کا جواب کعب بن مالک یہ دے رہا ہے۔ اور پھر تنہائی میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اب تو کافروں کو بھی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ کعب بن مالک کا ایمان چھیننے کے لیے میرے گھر آ گئے، رو رو کے نڈھال ہو گئے، پریشانی کا عالم تھا کہ اب کیا ہوگا، نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ کوئی سلام کا جواب دیتا ہے، اور حتیٰ کہ 40 دن اس طرح گزر گئے۔ اور 40 دنوں کے بعد میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ 40 دن میں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سلام کرتا، اور پھر میں سرکار کے لب انور کو دیکھتا کیا یہ جنبش کرتے بھی ہیں یا نہیں، میں سرکار کے ہونٹوں کو دیکھتا کیا یہ ہونٹ حرکت کرتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا تو سرکار نگاہ الفت لیے میری طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب میں سلام پھیرتا تو سرکار مجھ سے نظریں پھیر لیتے تھے۔ اور یہ جو کیفیت تھی، یہ جو عالم تھا کہ سرکار مجھ سے محبت بھی کرتے تھے اور نماز کی حالت میں مجھے دیکھا کرتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا تو سرکار میری طرف نظریں بھی نہیں اٹھاتے تھے، میری طرف دیکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت میں اور بھی پریشان اور رنجیدہ ہوتا، میں مسجد سے گھر چلا جاتا، اور پھر 40 دن کے بعد حکم ہوا کہ آپ تینوں بندے اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، اور پھر اور تنہائی کے عالم میں بڑا پریشان تھا، اور حکم پھر جب یہ معاملہ ہوا تو کہتے ہیں 50 راتیں پوری ہوئیں
50 راتوں تک میں ایک اس مچھلی کی طرح تڑپتا رہا جو مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے اور حضور نے جنازہ نہ پڑھایا تو اے کعب تیرا بنے گا کیا؟ اے کعب تیرا کیا بنے گا؟ تیری حالت